اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو۔ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو، پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو، پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو۔ جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے، اس کو بھی ڈال دو، دوزخ کو بھی ڈال دو، جبریل کو بھی ڈال دو، میکائیل کو بھی ڈال دو، اسرافیل کو بھی بٹھا دو، اسرائیل کو بھی بٹھا دو، لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو، کرسی کو بھی ڈال دو، اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو، اور اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو۔ اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے۔ اس میں نام اللہ ہے، بولو اللہ، اس میں نام اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں گا۔ کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، تو اتنا بڑا درختوں کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی، ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست، اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں، اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک کٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو، ڈبوبو اور لکھو۔ تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں، پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ لکھنا شروع کریں، لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے، 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تعریف، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں، پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تعریف۔ وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں، پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے، میرے محبوب اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو۔ فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے، اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو۔ اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے، اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے، تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرایا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا، خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ۔ بولو، پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں، سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں، جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ۔ اچھا، اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب ہیں، کہتا لا تراہ العیون، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم آہستہ بولو یا اللہ، تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو۔ اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے۔ القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، میں ہمیشہ قائم ہوں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے عجیب سوال کرتے تھے، تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بکواس کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں،
رات ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو یہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے۔ انسان ہے، تھوڑی دیر بعد تھکن شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اونگ ہونی شروع ہو گئی، جھٹکے شروع ہو گئے، سنبھال کے رکھ رہے تھے۔ ایک دم جو جھٹکا آیا زور سے نیند کا تو دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں گی، تیرا رب سونے سے پاک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے۔ پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چونٹی ہو، چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چونٹی کا اندھیرا خود کالی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پہ ہاں، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یہاں مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا، یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مردا، مر نہیں، یا اسرائیل کو کلاشم کو مار دو، چل تینوں مار چھڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کر کے چلو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا، وما بینہما درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری زمین کے نیچے بھی اس کا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ جو اود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری، تو وہ کرتا اس آواز کو عربی میں واد کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 زمین آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔